السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ المنعم المحسن الدیان ذی الفضل والجود والإحسان ذی الکرم والمغفرة والامتنان والصلاة والسلام على سید الانبیاء خیر الانام وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ العظام وأتباعہ وأحبابہ ورفقائہ البررة الکرام اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل یہ مقصد سے جہالت دور ہو جائے کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا دین احمد اور عزت قرآن رہے الہی ہم میں پھر وہ صدیق سا ایمان پیدا کر عمر فاروق سا کوئی جری انسان پیدا کر رگے تحریک کٹ جائے دم عثمان پیدا کر علی المرتضیٰ شیر خدا کی آن پیدا کر واجب الاحترام علماء کرام گجرات کے اہل توحید بھائیوں بزرگوں دوستوں نوجوانوں میری مسلم ماؤں بہنوں بیٹیوں ہم یہاں آج ایک صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت فضیلت عظمت کے نام سے جمع ہے اللہ مجھے حق کہنے کی آپ کو حق سننے کی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین۔
ایک گزارش تو یہ ہے کہ چونکہ آپ کا پروگرام مستقل ہوتا ہے تو یہ جو کیمرے کے لیے جو لائٹ کا انتظام ہے اسے بھی مستقل کروا دیں، وہ نیچے سٹینڈ پر نہ ہو بلکہ دونوں سائڈ سے، یہ جہاں اوپر نیلی پٹی جا رہی ہے اتنی اونچی ہو پلر کے پاس، اور ادھر بھی نیلی پٹی کے پاس پلر کے پاس، ہاں لیکن یہ بھی نیچے لگائی ہے، اس کو تھوڑا اگر یہی چلانی ہے تو اس کو تھوڑا اوپر لگائیں تاکہ جو آنکھ کا دیکھنے کا جو زاویہ ہے وہ اس سے اوپر ہو۔ ایک تو یہ آنکھ کو بہت نقصان دیتی ہے، اب مجھے اس طرف کے لوگ جو پلر کے پیچھے ہیں وہ نظر ہی نہیں آ رہے، اب میں اس وجہ سے ادھر دیکھوں گا ہی نہیں، اور ادھر والے بولیں گے شاید مولوی صاحب ہم سے ناراض ہے، حالانکہ میں ناراض نہیں ہوں، میری مجبوری ہے کہ یہ لائٹ مجھے ادھر دیکھنے نہیں دیتی۔ اب میں زیادہ تر اس طرف فوکس رکھوں گا تاکہ میں اپنے چشمے کا نمبر بڑھانے سے بچ سکوں۔ اور دوسری گزارش یہ کہ ہمارے بھائی نے جو دوسری جو نعت سنائی ہے اس میں ایک جملہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں کے دل کا سہارا، یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جملہ توحید کے منافی ہے۔ میں چونکہ شاعر نہیں ہوں، اگرچہ شاعرانہ ذوق رکھتا ہوں، لیکن اسے کسی اور اچھے لفظ سے بدل لیا جائے۔ قرآن کی آیت تو نہیں ہے کہ اسے بدلا نہیں جا سکتا، اسے بدلا جا سکتا ہے اور کسی اور اچھے لفظ سے اسے تبدیل کیا جائے۔ عنوان آپ تک پہنچ چکا، اور ماشاءاللہ آپ کی محبت کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوتی ہے۔ ہمارے مولانا صاحب نے میرے تعارف میں محبت میں بہت کچھ کہا ہے، آج ماشاءاللہ میں پروفیسر بھی ہو گیا ہوں، اور کراچی میں مجھے پروفیسر کے نام سے کوئی نہیں جانتا، چلو پنجاب میں پروفیسر تو ہو ہی گیا ہوں، حالانکہ پروفیسری کے لیے لوگ لاکھوں روپے رشوت دے کے پروفیسر بنتے ہیں اور ہمیں آپ فری میں بنا دیتے ہیں۔ لیکن پروفیسر کا لفظ سن کر خوشی اس لیے نہیں ہوتی کہ وہ جو طوطا پال کے پرچی اٹھواتے ہیں نا، ان کے بورڈ پہ بھی لکھا ہوتا ہے پروفیسر نظامی، پنجرے میں طوطا ہوتا ہے، پرچیاں آگے رکھی ہوئی ہوتی ہیں، اور وہ کوئی ان کو 10 روپے 20 روپے 50 روپے دے دیتا ہے تو وہ طوطے کو باہر نکالتے ہیں، پڑھا لکھا طوطا ہوتا ہے، وہ ایک پرچی اٹھاتا ہے، وہ طوطے والے کے ہاتھ میں دیتا ہے، وہ اس کو کھول کے سناتا ہے تیری شادی ہو جائے گی، بڑا 50 روپے میں خوش ہو جاتا ہے، 50 میں رشتہ مل جائے تو اور کیا چاہیے۔ تو اس لیے بہرحال کم از کم میں تو پروفیسر نہیں، نہ طوطے والا نہ دوسرا، میں سیدھا سادہ دین کا ایک طالب علم ہوں، اور اللہ تعالیٰ ساری زندگی طالب علم ہی رکھے اور اسی میں ہماری وفات آئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب دنیا بنائی اس کی پہلے تقدیر لکھی، دنیا میں جو ہونا تھا، جس نے آنا تھا، جس نے جو کرنا تھا، وہ ایک اللہ کا علم تھا جو اس چیز کے ہونے سے پہلے اللہ کو پتہ چل گیا کہ یہ ہونے والا ہے۔ 50,000 سال پہلے اس کو لوح محفوظ میں محفوظ کیا۔ فرمایا کہ اللہ نے
پوری دنیا میں اپنی نگاہ ڈالی اپنے پاکیزہ اور برگزیدہ بندوں کو چننے کے لیے، جن کو اللہ نے نبوت اور رسالت کا منصب دینا تھا، آپ نے فرمایا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جن کو اپنے پاک باز بندوں میں چنا، یعنی جن کو نبوت عطا کرنی تھی، آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کو منتخب کیا۔ پھر فرمایا انبیاء میں جس کو سب سے زیادہ رتبہ دینا تھا، ان سب میں اللہ رب العالمین سے سب سے زیادہ پاکیزہ دل، سب سے زیادہ تقوی والا، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اللہ نے میرے دل کو پایا اور مجھے اس منصب کے لیے منتخب کر۔ فرمایا پھر میرے دوستوں کے لیے اللہ رب العالمین نے باقی مخلوق میں نظر دوڑائی تو اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کے دلوں کو میرے لیے چن لیا، اور اس کے بعد پوری امت کا اجماع ہے، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اہل سنت کے یہ تینوں گروہ، ان تینوں کا اجماع ہے کہ جو افضل الخلائق ہے بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد، انبیاء کے بعد اللہ کی مخلوق میں سب سے برگزیدہ بندہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جس کو اللہ آگے رکھتا ہے نا، اس کو دنیا کی کوئی طاقت پیچھے نہیں کر سکتی۔ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غریب لوگ آئے، انہوں نے شکایت کی کہ اللہ کے حبیب، یہ جو مالدار لوگ ہیں یہ ہر دوسرے تیسرے دن کوئی صدقہ کرتے ہیں، کوئی خیرات کرتے ہیں، زکاتیں دیتے ہیں، پیسوں سے بڑے نیکی کے کام کرتے ہیں، ہم غریب لوگ ہیں، دل ہمارا بھی چاہتا ہے کہ ہم یہ کام کریں، لیکن ہماری جیب اجازت نہیں دیتی، ہمارے پاس پیسے ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں ایک ایسا نسخہ بتاتا ہوں، اسے تم ہر نماز کے بعد پڑھ لیا کرو، تمہیں وہی صدقے کا ثواب جو ان کو پیسہ لگا کے ملتا ہے تمہیں مفت میں ملے گا۔ کہ جب فرض نماز کے بعد آپ سلام پھیرتے ہو تو ان کے بعد جو عام مسنون تسبیحات ہے، اللہ اکبر، استغفر اللہ، اس کے بعد آپ سبحان اللہ، الحمدللہ 33 بار اور اللہ اکبر 34 بار، یہ 100 پورا کر لیا۔ وہ خوش ہو گئے، کرتے رہے، ایک دن پھر آ گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو امیر لوگ ہیں وہ پیسے والی نیکی بھی کر رہے ہیں، اور یہ جو آپ نے غریبوں کو نسخہ بتایا تھا کسی نے ان کو بتا دیا ہے، اور انہوں نے یہ بھی پڑھنا شروع کر دی، کسی طرح ان کو پتہ چل گیا ہے۔
تو اب وہ پھر ہم سے آگے نکل گئے، گویا وہ یہ وظیفہ بھی پڑھ رہے ہیں اور مال بھی خرچ کر رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو رب آگے رکھے میں اسے کیسے پیچھے کر سکتا ہوں۔ ابو بکر کو رب نے آگے رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں کہہ دیا کہ دنیا میں جس نے بھی میرے ساتھ کوئی بھلائی کی تھی، نیکی کی تھی، احسان کیا تھا، میں اپنی زندگی میں ان سب کے بدلے دے چکا ہوں۔ کوئی ایک شخص ایسا نہیں ہے جو کہے کہ میرا فلاں حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر باقی ہے۔ لیکن یہ بات ابو بکر نے نہیں کہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ابو بکر ایک ایسا شخص ہے جس کے احسانوں کا بدلہ میں نہیں دے سکا، اللہ روز آخرت اسے دے گا۔ نبی جیسی ہستی یہ اعتراف کرے کہ ابو بکر کے مجھ پر اتنے احسانات ہیں کہ میں اپنی زندگی میں اس کا بدلہ، اس کا صلہ نہیں دے سکا، اللہ ہی روز آخرت ان کو بدلہ دے گا۔ اس صدیق سے کوئی بغض رکھے اور پھر یہ بھی امید رکھے کہ جنت تو ہے ہی ہماری، چونکہ ہم اہل بیت سے بڑی محبت کرتے ہیں، اہل بیت کی محبت کبھی بھی صدیق کے بغض کی اجازت نہیں دیتی، کبھی بھی۔ علامہ صاحب اکثر احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، وہ محرم کے دنوں میں اکثر ایک بات کیا کرتے تھے۔ صدیق اکبر حضرت عمر فاروق، عثمان غنی، ان سے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنا پیار تھا کہ حضرت علی کے بیٹوں میں ایک نام ابو بکر کا بھی ہے، ایک نام عمر کا بھی ہے، اور ایک نام عثمان کا بھی ہے۔ اور علامہ صاحب کہا کرتے تھے کہ دنیا میں ایک کتاب بھی ایسی نہیں ہے جس میں واقعہ کربلا ہو اور حضرت علی کے بیٹوں کا ذکر نہ ہو، اور یہ بے ایمان اسے نہیں بیان کرتے۔ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوتے ہیں، حضرت حسین کے دوسرے بھائی ابو بکر سب سے پہلے آگے آتے ہیں، وہ شہید ہوتے ہیں، اور اسی ترتیب سے آتے ہیں جس ترتیب سے خلافت ہے۔ پھر عمر آتے ہیں، وہ شہید ہوتے ہیں، پھر عثمان آتے ہیں، وہ شہید ہوتے ہیں۔ اب یہ کیا کہتے ہیں ابو بکر عمر کو؟ علی اصغر، علی اکبر، علی اکبر، علی اصغر، علی بڑا، علی چھوٹا۔ اب میرا نام خلیل ہے، میں اللہ مجھے 2 بیٹے دے تو میں کیا نام رکھوں گا؟ بڑا خلیل، چھوٹا خلیل؟ کیا ناموں کی کمی ہے کیا؟ خلیل نمبر 1، خلیل نمبر 2، یہ کیوں نہیں بتاتے؟ اس لیے نہیں بتاتے کہ مرید جوتے ماریں گے کہ تم تو کہتے ہو کہ یہ بڑے دشمن تھے اہل بیت کے، اگر ان کی دشمنی ہوتی تو دنیا میں کوئی ایسا شخص ہے جو اپنے بچوں کے نام اپنے دشمنوں کے ناموں پہ رکھتا ہو؟ ایسا کوئی شخص ہے؟ ہمیشہ باپ اپنی اولاد کے لیے جن ناموں کا انتخاب کرتا ہے ان ناموں کے ساتھ اسے والہانہ پیار ہوتا ہے۔
اس کی عقیدت ہوتی ہے، اس کی عظمت ہوتی ہے، اس کی محبت ہوتی ہے۔ فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے اور آپ کے آس پاس شمع رسالت کے پروانوں کو بھی دیکھیے، ان کے مزاج کو دیکھیے، ان کی طبیعتوں کو دیکھیے، ان کی باہمی محبت کو دیکھیے، باہمی پیار کو دیکھیے۔ اگر غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں کفار گرتے ہیں، غزوہ بدر میں کفار گرتے ہیں، غزوہ احد میں بدلے میں صحابہ کو اللہ نے گرایا۔ لیکن اگر پانی پلانے والا کسی زخمی کے پاس پانی لے کر کے جاتا ہے، وہ کہتا ہے بھائی پہلے اسے پلاؤ، وہ مجھ سے پہلے گرا ہے۔ خود بھی شہادت کے منہ میں، خود بھی موت کے منہ میں جا رہا ہے، لیکن پانی پلانے والے سے کہتا ہے میرے برابر والے کو پہلے پلاؤ، یہ میں نے دیکھا کہ مجھ سے پہلے یہ گرا ہے، اسے زیادہ ضرورت ہوگی۔ یہ جذبہ صحابہ کرام کا آج دنیا میں دیکھنے کو نہیں ملتا۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا الذین یؤثرون علی انفسہم وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ ارے یہ ایسی ہستیاں ہیں، خود بھوکے سو جائیں گے، خود پیاسے رہ جائیں گے، لیکن اپنی بھوک، اپنی پیاس پر، اپنی ضرورتوں پر دوسرے کی ضرورتوں کو ترجیح دینے والے، جن کی تعریفیں رب العالمین نے کلام پاک میں کی، اللہ رب العالمین نے کلام پاک میں جن کے تذکرے کیے۔ صدیق اکبر ایسی ہستی ہیں، ایسی ہستی ہیں، فرمایا تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اے دنیا میں دیکھنے والو، تمہیں رب العالمین دعوت فکر دیتا ہے۔ میرے نبی کے ارد گرد صحابہ کرام کی جماعت کو دیکھو، کبھی آپ ان کو رکوع میں دیکھو گے، کبھی قیام میں دیکھو گے، کبھی سجدے کی حالت میں دیکھو گے، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ سے مدد مانگتے ہیں، اللہ سے نصرت مانگتے ہیں حالت نماز میں، کبھی جھک کر گڑ گڑا کر، کبھی کھڑے ہو کر، کبھی سجدہ ریز ہو کر۔ لیکن آج ہمارا عالم یہ ہے، اللہ رب العالمین کے حضور اول تو جھکتے نہیں، اگر جھک جائیں تو دلوں میں تصور شیخ ہوتا ہے، پیر جی کا تصور ہوتا ہے، حضرت جی کا تصور ہوتا ہے، جس پر اقبال نے کہا کہ کبھی سر پر سجدہ ہوا جو میں تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ پہلے وہ صنم نکال کے آئیے، جس طرح صدیق اکبر نے اکیلے رب العالمین کی محبت اور عظمت کو دل میں رکھا، پھر سجدہ ریز ہوئے۔ عمر فاروق نے جس طرح اللہ کی توحید کو دل میں سجایا، پھر سجدہ ریز ہوئے۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ وہ سجدوں میں جا کر کیا تلاش کرتے ہیں؟ سجدے میں بھی فرق ہوتا ہے، کوئی سجدے میں پیسے تلاش کرتے ہیں، کوئی رکوع میں دولت تلاش کرتا ہے،
کوئی یہ کہتا ہے الہ العالمین میں نے جو 40,000 کا پرائز بانڈ خرید کے رکھا ہے پہلا ہی انعام میرا نکلے آئے، لیکن اللہ کہتا ہے یہ صحابہ کرام کی جماعت جن کے دلوں کو میں نے انبیاء کے بعد سب سے زیادہ پاکیزہ پایا، ان جماعت کا یہ عالم ہے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ سجدے میں گر کر رب العالمین کی رضا کے سوا کچھ نہیں ڈھونڈتے، سجدوں میں اللہ کی رضا تلاش کرتے ہیں، اللہ کی رضا ڈھونڈتے ہیں، اللہ کی محبت چاہتے ہیں، اس کے علاوہ ان کا کوئی مقصد نہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، فرمایا تم انہیں پہچانتے ہو، تم انہیں پہچانتے ہو ان کے ماتھے پر جو محراب پڑ جاتے ہیں سجدے کے جو اثر سے، ان کے ماتھے جو داغدار ہو جاتے ہیں، تم ان کو پہچانتے ہو کہ یہ اللہ والوں کی جماعت ہے۔ من اثر السجود، سجدے کے اثر سے۔ آج ہم نے اتنی نرم و نازک قالینیں بچھا رکھی ہے، 80 سال تک بھی نمازیں پڑھو تو کبھی نشان نہیں آتا، وہ زمین پہ، چٹائیوں پہ، کھردری جگہوں پہ۔ اس زمانے میں یہ سہولتیں بھی نہیں تھی جو اللہ نے آج ہمیں عطا کی، لیکن کتنا فرق ہے ان لوگوں کے تقوی میں اور ہمارے تقوی میں کہ اللہ نے اتنی آسانیاں اور سہولتیں دے دی، اس کے باوجود ہم اس طرف توجہ نہیں دیتے، اور ان کو سہولتیں نہیں تھیں اور اس کے باوجود موقع ڈھونڈتے تھے، تلاش کرتے تھے کہ جنت میں داخلہ کیسے ہوگا، جنت میں داخلہ کیسے، اور ہر چھوٹی چھوٹی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں کئی اشارے ایسے چھوڑے جس سے صدیق اکبر کا خلیفہ بلا فصل ہونا روز روشن کی طرح واضح۔ پہلی بات یہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون آپ کے پاس آئی، آپ کسی سفر پر تیار ہونا چاہ رہے تھے، اس خاتون نے کہا یا رسول اللہ میں مسئلہ پوچھنے آئی ہوں، مسئلہ تھوڑا لمبا ہے۔ آپ نے فرمایا میں کل آنا، آج میں کہیں سفر پہ جا رہا ہوں، کل آنا۔ اس نے عرض کی کہ اللہ کے رسول میں کل آؤں اور آپ کو نہ پاؤں، پھر کیا کروں؟ اس دور کی عورتوں کا بھی یہ عقیدہ تھا، آج لوگوں نے اسے اختلافی بنا دیا ہے، اس دور میں مسلمان عورتوں کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ ایک دور ایسا آئے گا نبی کا وجود ہم میں نہیں ہوگا، نبوت ہوگی وجود نہیں ہوگا، گویا نبی فوت ہو جائے گا۔ آج تو یہ لفظ پتہ نہیں کیا اسے کیا بنا دیا گیا۔ میرے ساتھ جو سب سے بڑا بول چینل پر جو جھگڑا ہوا تھا وہ اسی لفظ کی بنیاد پر، کہ ذاکر نائک تو کہتا ہے نبی فوت ہو گئے ہیں اور تم اسی کی تائید کر رہے ہو، جیسے وہ بدعقیدہ ایسے تم بدعقیدہ ہو، آپ اس سے توبہ کرو، معافی مانگو۔ ایک بڑا جھگڑا کھڑا کیا گیا، اللہ نے الحمدللہ سرخرو کر کے وہاں سے نکالا۔ چند دنوں بعد لائیو شو میں انہوں نے معافی بھی مانگی، پھر دعوت دی،
الحمدللہ میں پھر چلا گیا۔ بہت سارے ساتھیوں نے اس وقت بھی مشورے دیے کہ آپ کو نہیں جانا چاہیے، بہت سارے ساتھیوں نے مشورے دیے جانا چاہیے، میرے جانے سے بہت سارے ساتھی ناراض بھی ہوئے، لیکن شاید ان کو یہ پتہ نہیں ہے۔ مثلا میں یہاں جب تقریر کر رہا ہوں تو آپ یہ کیمرے اور موبائل اور یہ لائیو لنک آپ نے کیوں دیے ہوئے، کس مقصد سے دیے؟ تاکہ آپ کی مسجد میں اگر 1000 کا مجمع ہے تو اس کے ذریعے سے کئی ہزاروں میں پہنچ جائے، یہ بات یہی مقصد ہے۔ ہم اگر مسجد میں 1 سال، میں اسی مسجد میں 1 سال جمعہ پڑھاؤں، مسلسل جمعہ پڑھاؤں، ناغہ نہ کروں، ہر جمعہ پڑھاؤں 1 سال تک، اس کی افادیت اتنی نہیں ہے جتنی ایک دن آپ کسی ٹی وی چینل پر بیٹھ کر وہ بات کرتے ہیں جو ہم منبر میں کرتے ہیں۔ آپ یہاں 50 سال خدمت کریں دین کی، ٹی وی چینل پہ 1 سال آپ لگا لیں، فائدے میں وہ ٹی وی چینل کا زیادہ ہے، اس لیے کہ وہ زیادہ لوگوں تک پہنچتا ہے۔ پھر مسجد میں ڈر ڈر کے کچھ لوگ آتے ہیں، یار وہابیوں کی مسجد ہے، ٹی وی تو وہابیوں کا نہیں ہوتا ہے، ہاں جو ایک چینل اگر کوئی وہابیوں کا ہوتا ہے تو لوگ چلو اس کو نہیں دیکھتے، بٹن گھما دیا دوسرا لگا لیا، لیکن جب ٹی وی چینل بھی ان کا ہو اور مولوی ان کے بھی بیٹھے ہوں پھر تو ان کو سننا پڑتا ہے۔ پھر جو بات پہنچتی ہے، آپ ذاکر نئی کو دیکھیے، اللہ نے ماشاءاللہ کتنی ترقی دی ہے اسی میڈیا کے تھرو، اور انہوں نے کتنا نام کمایا ہے اسی میڈیا کے تھرو، اور بہت تھوڑے عرصے، اور کتنے لوگ مسلمان ہوئے، کتنے لوگ۔ اس کی نجات کے لیے یہ محنت اس کی کافی ہوگی انشاءاللہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا، وہ عورت کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی فوت بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول میں کل آؤں اور آپ کو نہ پاؤں تو پھر کیا کروں؟ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ تیرا تو عقیدہ گندا ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ تو آئے اور میں نہ ہوں، میں تو کبھی غائب ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے اس کی بات کو تسلیم کیا اور کہا اگر تو آئے مجھے نہ پائے تو ابو بکر کے پاس جا، ابو بکر کے پاس جا۔ یہاں آپ نے ایک اشارہ چھوڑ دیا، میں جب نہیں ہوں گا میرے بعد ابو بکر ہوگا۔ جو رہنمائی آج لوگ مجھ سے لیتے ہیں، میرے بعد وہ رہنمائی لوگ ابو بکر سے لیں گے۔ آپ بیمار ہوئے، کچھ دن تو آپ مسجد میں آتے رہے، بیماری میں بھی آتے رہے۔ جب بیماری نے غلبہ کیا آپ نہیں آئے، ٹھنڈے پانی کے کئی مشکیزیں آپ پر ڈالے گئے۔ وہ حالت ایسی تھی صحابہ سے دیکھی نہیں جاتی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آئیں اور کہا واہ کربا ابی، ہے میرے ابا کی تکلیف۔ نبی رحمت نے اپنی بیٹی کو روتا ہوا دیکھا اور فرمایا بیٹی لا کرب بعد اليوم، آج تیرے ابا کی تکلیف کا آخری دن ہے، لا کرب بعد اليوم، آج تیرے ابا کی تکلیف کا آخری دن ہے، آج کے بعد تیرے ابا کو کوئی تکلیف نہیں ہے۔ ازواج مطہرات نے کہا اللہ کے رسول مسجد میں صحابہ جمع ہے،
نماز کا وقت آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ نے 2-3 دفعہ اٹھنے کی کوشش کی، حضرت علی اور حضرت عباس نے آپ کے کندھوں کو سہارا دے کر آپ کو کھڑا کیا، لیکن آپ پھر غشی کا دورہ پڑا، آپ چارپائی پہ پھر گر گئے۔ تیسری دفعہ جب ہوش آیا، آپ نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، ابو بکر سے کہو وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ حضرت عائشہ بھی شامل ہیں اور خواتین بھی شامل ہیں جنہوں نے کہا اللہ کے رسول ابو بکر بڑے نرم دل آدمی ہیں، آپ کے مصلی پر جب کھڑے ہوں گے نا، وہ ساری نماز میں تلاوت نہیں کر سکیں گے، روتے ہی رہے۔ آپ ابو بکر کی جگہ عمر کو حکم دو۔ آپ نے پھر فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائے۔ تیسری دفعہ جب خواتین نے مشورہ دیا، آپ نے فرمایا تم مجھے اسی طرح بہکا رہی ہو جس طرح مصر کی عورتوں نے یوسف کو بہکایا تھا۔ گویا اس کا مطلب یہ تھا کہ ابو بکر کے ہوتے ہوئے کسی اور کو میرے بعد مصلی پہ کھڑا کرنا اتنا ہی بڑا گناہ ہے جتنا بڑا گناہ مصر کی عورتوں نے کیا تھا۔ آپ نے یہ دوسرا اشارہ دیا کہ میرے بعد میرے مصلی کا وارث ابو بکر ہے۔ غزوہ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک لوہے کا خود آپ نے پہنا ہوا تھا، آپ گر گئے، ایک گڑھے میں آپ گر گئے، آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے اور وہ لوہے کا خود بھی آپ کی پیشانی میں داخل ہو گیا اور خون نکلنے لگا۔ آپ گڑھے میں رہے، ابو بکر عمر وہ بھی وہیں آ گئے، جنگ تقریباً تھم گئی، صحابہ کرام 70 کی تعداد میں شہید ہو گئے۔ ابو سفیان پہاڑی پہ چڑھا، اس وقت تک وہ مسلمان نہیں ہوا تھا، پہاڑی پہ چڑھا، اور یہ وہ بات ہے جو کفار بھی جانتے تھے اسلام کی یہ ترتیب کیا ہے۔ اس نے پہلے آواز لگائی حل فیکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ آپ نے فرمایا چپ رہو، کوئی جواب نہ دے۔ اس نے دوسرا سوال کیا حل فیکم، کیا تمہارے اندر ابو بکر ہیں؟ آپ نے فرمایا چپ رہو۔ اس نے تیسرا سوال کیا حل فیکم عمر، کیا تمہارے اندر عمر ہیں؟ آپ نے فرمایا چپ رہو۔ تینوں کو اللہ کا رسول، پھر ابو بکر، پھر عمر، اس ترتیب سے پوچھا۔ جب کوئی جواب نہیں آیا تو اس نے وہاں خوشی سے نعرہ لگایا اعلو حبل، جسے انڈیا والے نعرہ لگاتے ہیں نا جائے ہند، یا آپ نعرہ لگاتے ہو پاکستان زندہ باد، اسی طرح اس نے حبل بت کا نام لے کر کے کہا کہ اب تو وہ زندہ باد ہے، یعنی ہم نے اسلام کی بے کنی کر دی ہے۔
وہ جو 3 بڑے سرکردہ تھے جن کے ہوتے ہوئے اسلام نہیں مٹ سکتا تھا، ہم نے ان کو آج مٹا دیا۔ جب اس نے ایسا کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا اس کو جواب دو، چونکہ اس نے اغل و حبل کا نعرہ لگا کر یہ بھی کہا لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارا تو عزا ہے اور تمہارا تو کوئی عزا نہیں ہے۔ حضرت عمر سے کہا کہ اسے جواب دو لنا مولا ولا مولا لکم، ہمارا تو مولا ہے اللہ اور تمہارا تو کوئی مولا ہی نہیں ہے، تم تو بتوں پہ گزارا کرتے ہو۔ اب اس کو تھوڑے ہوش آئے کہ نہیں یہ آوازیں آ رہی ہیں، ابھی میری خوشی بے جا ہے، تو اس نے جو پہلے ترتیب سے پوچھا، یہ ترتیب مسلمانوں سے ہٹ کر کفار کو بھی معلوم تھی کہ نبی کے بعد یہ منصب کس طرح ہے، یہ وہ بھی جانتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب دیکھا کنویں میں سے ابو بکر نے پانی کا ڈول کھینچا اور وہ ڈول کھینچنے میں کمزور تھے۔ پھر میں نے عمر کو دیکھا، وہ ڈول کھینچنے میں بڑے قوی اور طاقتور نظر آئے، دھڑا دھڑ ڈول کھینچ کے پانی بہائے جا رہے ہیں، ڈول کھینچ کے پانی بہائے جا رہے ہیں۔ پھر میں نے عثمان کو دیکھا تو پہلا جو ذکر کیا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرا عمر فاروق کا۔ محدثین نے اور جو تعبیر اس کی بیان کی، اس کے مفہوم کی، وہ یہی بیان کی کہ یہ اشارہ خلافت کی طرف۔ تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ آدمی اس بات کا انکار کرے اور جھوٹی موٹی باتوں سے۔ ایک ذاکر نے کہا کہ جی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اتنے بزرگ اور نیک آدمی تھے کہ ان کے جہاں روضہ مبارک ہے، قبر مبارک ہے، ان کے ارد گرد 40 میل تک جو بھی آبادی ہے اور 40 میل تک جو دفن ہو جائے اس 40 میل کے ایریے کے اندر وہ بخشا جاتا ہے۔ سامنے والے نے پوچھا، وہ کوئی سنی ہوگا، اس نے پوچھا یہ میرا پنکھا کیوں ہلکا کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا یہ فضیلت کس وجہ سے؟ کہنے لگا کہ چونکہ آپ نواسہ رسول ہیں، تو اس نے کہا یہ رسول کے نواسے ہونے کی اتنی فضیلت ہے کہ 40 میل تک بھی اگر کوئی دفن ہو تو وہ بخشا جائے گا۔ یہ تو رسول کا نواسہ ہے، تو جس رسول کا یہ نواسہ ہے اس رسول کا کیا رتبہ ہوگا؟ اس رسول کا کیا رتبہ ہوگا؟ اس نے کہا اس کا رتبہ تو نواسے سے زیادہ ہوگا۔ تو بولے بدبخت جو خود نبی کے پہلو میں دفن ہے، ابو بکر و عمر، اس کو کسی کھاتے میں ہی نہیں لاتے ہو۔ حضرت حسین کا اتنا رتبہ ہے کہ 40 میل تک لوگ دفن ہوں تو بخشے جائیں، اور ان کے ایک ہی حجرے میں پہلو کے ساتھ پہلو۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں لوگ ابو بکر کے دشمن نہیں تھے، رسول اللہ کے دشمن تھے، رسول اللہ کے دشمن تھے۔ اور اس وقت رسول اللہ کی عزت عظمت پر پہرا کن کا تھا؟ ابو بکر، عمر، عثمان و علی، صحابہ کرام کا۔ اور آج دشمن ابو بکر عمر کے ہیں، اور مان لو کہ آج پہرا نبی کا ہے، آج پہرا نبی کا ہے۔ آپ نے اپنے ساتھ سلایا ہے
اللہ کے رسول احد پر کھڑے ہوئے. احد سے اللہ کے رسول کی بڑی دوستی تھی. آپ فرماتے ہیں کہ یہ احد پہاڑ میرا دوست ہے. آپ اس کے اوپر چڑھے، عمر چڑھے، ابو بکر چڑھے، عثمان چڑھے. پہاڑ تو کہتے ہیں نا جیسے کوئی اچانک کسی کو خوشی ملے تو وہ ایکسائٹیڈ ہو جاتا ہے، بڑا خوشی سے پھولا نہیں سماتا. پہاڑ خوشی سے ہلنے لگا. اب پہاڑ ہے وہ کیسے خوشی کرے؟ اچھل کے ہی خوشی کرے گا. وہ ہلنے لگا جیسے زلزلہ آتا ہے. آپ نے اپنا پاؤں مارا، فرمایا احد تھم جا، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں. ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں. اللہ کے رسول کی ایک ایک پیشین گوئی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں جو آخری حکم کیا، ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھائے. ابو بکر نے نماز پڑھائی. جب اللہ کے رسول کو کچھ ہوش، پڑھاتے رہے، ہوش آئی، آپ اٹھے، اندر بھی داخل ہو گئے. صدیق اکبر کے پہلو میں جس طرف 2 بندے نماز پڑھیں تو امام مقتدی کے بائیں طرف ہوتا ہے اور مقتدی امام کے دائیں طرف ہوتا ہے. جب 2 بندے نماز پڑھیں، اللہ کے رسول ابو بکر کے بائیں طرف جا کر کے بیٹھے جس طرف امام کھڑا ہوتا ہے. گویا اللہ کے رسول ابو بکر کے امام تھے اور ابو بکر باقی صحابہ کے امام تھے. آپ نے اپنی موجودگی میں دنیا کو بتلایا کہ میرے بعد اس مصلی کا جو وارث ہے میرے پاس ہے. جزاک، اس مصلی کا جو وارث ہے وہ ابو بکر ہے. یہ سارے اشارے آپ نے اسی بات پہ دیے کہ میرے بعد یہ استحقاق ابو بکر رکھتا ہے. اور ہم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس انتخاب پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حکمتیں سمجھنے کی کوشش کریں کہ آپ نے یہ انتخاب کیوں کیا. رسول اکرم کے بعد کئی فتنوں نے جنم لیا، کئی فتنوں نے. اس میں ایک فتنہ جھوٹے مدعیان نبوت کا تھا. صدیق اکبر نے اس کی سرکوبی کی. دوسرا، حفاظ قرآن جو تھے یہ کافی جنگ یمامہ میں شہید ہو گئے. حضرت عمر نے بھی کہا، مشورہ دیا قرآن کو لکھوایا جائے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جو کام نبی کریم نے کتابی شکل میں نہیں دیا میں کیوں دوں. حضرت عمر کہتے رہے. ابو بکر کہتے ہیں اللہ نے میرے سینے کو کھول دیا، اس کام کی اجازت دی. وہ کام ابو بکر صدیق سے اللہ نے کرایا. آج جو قرآن آپ کے پاس ہے سب سے پہلے ابو بکر نے اسے جمع کرایا. وہ نسخہ حضرت حفصہ کے پاس رکھوایا. پھر آخری شکل میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت حفصہ سے وہ نسخہ بھی لیا گیا اور قرآن کے قاری حضرات کو بٹھا کر اس کو نئے سرے سے مرتب کیا گیا. لیکن ترتیب صورتوں کی ہر لحاظ سے وہی رکھی گئی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوائی تھی. پھر زکوٰۃ سے لوگوں نے انکار کیا. صدیق اکبر کے دور میں صدیق اکبر نے کہا کہ اللہ کی قسم اگر بکری کے گلے کی رسی بھی اگر انہوں نے روکی جو زکوٰۃ میں آتی ہوئی
تو میں ان کے ساتھ اسی طرح لڑوں گا جس طرح کفار کے ساتھ لڑائی کی جاتی ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں ابو بکر یہ بات تو ٹھیک نہیں ہے، لوگ نمازی ہیں بس زکوٰۃ نہیں دیتے نا، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، مسلمانوں والے تو سارے کام کرتے ہیں، پھر ہم کافروں کی طرح ان کے ساتھ کیسے لڑیں گے؟ آپ نے فرمایا ابو بکر عجیب آدمی ہے، تو جاہلیت میں تھا تو اتنا بہادر، اتنا جابر، اور آج اسلام میں آیا ہے تو اتنا نرم ہو گیا ہے کہ تو لڑنے کو تیار نہیں۔ اگر حضرت عمر خلیفہ ہوتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو آج شاید زکوٰۃ دینے والا کوئی نہ ہوتا۔ ابو بکر نے منوائی یہ بات، اور ایک روایت جو حضرت عمر کو صحیح یاد نہیں تھی، ابو بکر کو صحیح یاد تھی، وہ روایت کیا تھی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اے ابو بکر، اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا جو شخص اللہ پر ایمان لائے اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور نماز کو قائم کرے، زکوٰۃ کو دے، حج وغیرہ کو تسلیم کرے، عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَعْرَاضَهُمْ، اس نے مجھ سے اپنی عزت، اپنی آبرو، اپنا مال، اپنی جان سب کچھ بچا لی، گویا اس کو قتل کرنا اب حرام ہے، تو آپ کیسے ان کو قتل کریں گے؟ ٹھیک ہے ایک چیز کا انکار کر دیا، نہیں دیتے، لیکن جب باقی تو ساری مان رہے ہیں نا۔ ابو بکر صدیق نے کہا عمر تم آخری جملہ بھول رہے ہو، اللہ کے رسول نے جب یہ فرمایا تھا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَعْرَاضَهُمْ، تو آپ نے آخر میں یہ فرمایا تھا إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ، اگر یہ اسلام کا حق ماریں گے تو ہم ان کے خلاف لڑیں گے۔ زکوٰۃ تو اسلام کا حق ہے۔ سارے صحابہ کو یاد آ گیا کہ واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تھی۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو سب سے پہلا فتنہ صحابہ کرام میں پیدا ہوا اسے ابو بکر صدیق نے ختم کیا۔ وہ پہلا فتنہ کیا تھا؟ صحابہ مسجد نبوی میں بھرے پڑے ہیں جیسے آج آپ بیٹھے ہیں، اور عمر اپنی تلوار میان سے نکالے، اور عمر کو تو سبھی جانتے ہیں کہ یہ پھر مسئلہ بعد میں پوچھتا ہے اور گردن پہلے اڑاتا ہے۔ وہ تلوار لیے کھڑا ہے اور کہتا ہے اگر کسی نے بھی یہ کہا کہ نبی فوت ہو گیا ہے تو میں اسے قتل کروں۔ کوئی کہے نہیں رہا، چپ کر کے بیٹھے ڈر کے مارے، اور مسئلے کا بھی ابھی پتہ نہیں، وضاحت ہے۔ صدیق اکبر آتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں کی، پہلے بیٹی کے گھر جاتے ہیں، نبی کریم یمنی چادر آپ کے چہرہ انور پر ڈلی ہوئی ہے اس کو ہٹاتے ہیں، پیشانی کا بوسہ دیتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے رسول اللہ آپ پر 2 موتیں نہیں لائے گا، یہی ایک موت ہے جو آ چکی ہے۔ اور یار لوگ یقین مانو، میں نے بڑے بڑے مفتی دیکھے، بڑے بڑے خطیب دیکھے جو آج یوٹیوب پہ یہ کہتے نظر آتے ہیں نبی کی تعریف میں جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے، یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جی جب دیکھا گیا تو دفن کے لیے اللہ کے رسول کے ہونٹ تھوڑے تھوڑے ہل رہے تھے، اور جب صحابی نے، وہ نام بھی میرے ذہن سے نکل گیا کہ نام بھی لیا جاتا ہے، اس صحابی نے جب ہونٹوں کے قریب اپنا کان کیا تو آپ کہہ رہے تھے یا رب امتی یا رب امتی، اللہ میری امت کو بچانا، اللہ میری امت کو۔ مجمع بیٹھا تو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب کوئی پوچھے صحابہ کرام نے بولتے چالتے رسول کو جا کے دفن کر دی،
اگر تم سے کوئی پوچھے کہ جی تمہارے ابا کا جنازہ مولوی صاحب نے جب پڑھایا تو جنازے کے بعد لوگ چہرہ دیکھنے لگے تو اس ابا کے تمہارے ہونٹ ہلنے لگے، مولوی صاحب نے کان لگایا تو بھی تمہارا ابا کہہ رہا تھا مولوی صاحب میرے بچوں کا خیال رکھنا، میرے بچوں کا مستقبل جو ہے وہ اب تمہاری دعاؤں پر ہے، تمہارے ہاتھ میں ہے، ان کا بڑا خیال رکھنا۔ تو وہ جب بچوں کو بتائے تو بچے بولیں کہ مولوی صاحب آپ نے اب ہمیں بتایا ہے جب ہم دفن کر کے آئے، پہلے یہ بات کیوں نہیں بتائی؟ جب کوئی بول رہا ہو اسے کوئی ایمانداری سے بتاؤ، قبرستان لے جائے گا یا ڈاکٹر کو بلا کر اس کا چیک اپ کرائے گا؟ ظاہر بات، اس لیے کہ بولنا موت کی نہیں، بولنا زندگی کی علامت، سننا موت کی نہیں، سننا زندگی کی علامت۔ ابو بکر صدیق مسجد میں آئے، سارے صحابہ غم زدہ بیٹھے، کوئی پرواہ ہی نہیں کسی کو، عمر کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، سب گم سم بیٹھے۔ سکتہ اور صدمہ اتنا ہے، یہاں تو لوگ عید مناتے ہیں نا، صحابہ کرام کو صدمہ اتنا ہے کہ ہر کوئی سکتے میں۔ ابو بکر صدیق سیدھا منبر پہ چڑھے، نہ عمر کی پرواہ نہ کسی کی پرواہ، فرمایا لوگوں سنو، فرمایا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسجد نبوی میں پہلا درس ابو بکر صدیق نے دیا، منبر پہ کھڑے ہو کر کے کہا لوگوں سنو، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ اگر دنیا میں کوئی بھی شخص محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا معبود مانتا تھا، ان کی پوجا کرتا تھا، ان کی عبادت کرتا تھا، وہ سن لے آج اس کا معبود فوت ہو گیا۔ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ۔ اور جو شخص اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے اس کا معبود زندہ ہے، ایسا زندہ ہے کہ اس پر کبھی موت نہیں آئے گی۔ اب دو صحابہ کرام کے دعوے، دونوں جلیل القدر صحابہ کرام کے دعوے صحابہ کرام کے سامنے آئے۔ عمر کہتا ہے حضور فوت نہیں ہوئے، ابو بکر کہتے ہیں حضور فوت ہو گئے۔ صحابہ پریشان بیٹھے ہیں، مانے تو کس کی مانے، نہ مانے تو کس کی نہ مانے، ابھی تک دلیل کسی نے نہیں دی۔ دو متضاد دعوے صحابہ کرام کے سامنے آئے۔ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دلائل دیتے ہیں۔ فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ اللہ رب العالمین قرآن میں کہتا ہے جس طرح دنیا میں دیگر انبیاء آئے اور چلے گئے، محمد عربی بھی تو ایک رسول ہیں، اگر یہ قتل کر دیے جائیں یا تبھی وفات پا جائیں، اگر ایسا ہو جائے تو کیا تم ایڑیوں کے بل اسلام سے پھر جاؤ گے؟ پھر دوسری دلیل دی، اللہ قرآن میں کہتا ہے اِنَّكَ مَيِّتُونَ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ۔ اے حبیب آپ بھی دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں۔ اللہ کا قرآن ہے جس سے زیادہ عزت نبی کی کوئی کر نہیں سکتا۔ اللہ کے قرآن نے اپنے حبیب پر میت کا لفظ استعمال کیا، اِنَّكَ مَيِّتُونَ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ۔ اللہ اپنے حبیب سے کہتا ہے حبیب آپ بھی میت ہونے والے ہیں، اور یہ کافر بدبخت
جو دن رات آپ کی موت کی دعائیں اور تمنائیں کرتے ہیں، انہوں نے بھی تو مرنا ہے۔ یہ کیوں موت آپ کے لیے موت کی دعائیں کرتے ہیں؟ ان کو ایسا لگتا ہے جیسے یہ سدا رہنے والے ہیں، یہ بھی تو مرنے والے ہیں۔ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، اللہ کے حبیب آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں تو کیا یہ ہمیشہ رہیں گے؟ صرف آمنہ کے لال نہیں، جتنے بھی انبیاء دنیا میں آئے، فرمایا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ سب پر رب العالمین نے فنا کی تلوار چلا دی، باقی رہنے والی ایک اللہ کی ذات ہے۔ وہ دن بھی آنے والا ہے، گجرات والوں وہ دن بھی آنے والا ہے۔ ساری کی ساری کائنات مٹ جائے گی، اللہ پوری ساتوں زمینوں کو، ساتوں آسمانوں کو ایک گیند بنا لے گا، ایک گیند بنا لے گا۔ حدیث میں آتا ہے انگلیوں پہ اچھالے گا رب العالمین اس گیند کو۔ انگلیوں پہ اچھالنے کے بعد رب العالمین پوری کی پوری کائنات سے ایک سوال کرے گا، این الجبارون، اے دنیا پہ ظلم اور بربریت کے پہاڑ ڈھانے والوں، آج بولتے کیوں نہیں ہو؟ کہاں ہو؟ کہاں ہو؟ کوئی بھی کائنات میں نہیں ہوگا۔ اللہ پوچھے گا لمن الملک اليوم، آج بتاؤ اس ملک کا مالک کون ہے؟ آج بادشاہت کس کی ہے؟ آج حکومت کس کی ہے؟ آج اقتدار کا اصلی مالک اور وارث کون ہے؟ لمن الملک اليوم، میں نے تمہیں دنیا میں ایک ذمہ دار بنایا تھا، تم پتہ نہیں دنیا کو انسان ہی نہیں سمجھتے تھے۔ میں نے تمہیں ایک صوبے کا وزیر بنایا تھا، تم کسی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ پاگل اور موالی لوگوں پر بھی یہ ظلم کر کر کے انہیں آگ میں جلایا، ان کے زندہ شخص کے گوشت کاٹے گئے، جو کہ فاطر العقل ہے، جس کے قصوروں پر اللہ رب العالمین کے فرشتے بھی قلم نہیں اٹھاتے۔ اے پنجاب کی پولیس والوں، تم نے کتنے ظلم ڈھا دیے ایسے لوگوں پر جن سے اللہ نے اپنا قلم ہی اٹھا دیا ہے۔ 3 شخصوں پر، ایک سونے والا جو شخص سو چکا، خواب میں کچھ بھی کرے اللہ نہیں پکڑتا، ایک پاگل آدمی کچھ بھی کرے اللہ نہیں پکڑتا، اور ایک نابالغ بچہ کچھ بھی کرے اللہ نہیں پکڑتا، اور تم تو اس کا بھی لحاظ نہیں کرتے ہو۔ سوچ لو ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سمجھا دی، یہ بات سمجھا دی، صحابہ کرام کو سمجھ میں آ گئی یہ بات، سارے کے سارے صحابہ کو سمجھ میں آ گئی، حتیٰ کہ عمر کی بھی سمجھ میں آ گئی، بغیر کچھ کہے تلوار اپنی نیام میں ڈال دی۔ اب کفن اور دفن کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ حضرت عمر بھی کفن دفن میں شریک ہیں، کیونکہ اب یقین آ چکا ہے کہ اللہ کے رسول آج ہم میں نہیں رہے، اللہ کے رسول آج ہم میں نہیں رہے۔ کتنے بدبخت ہیں ایسے شخص کی عظمت کا انکار کرتے ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا ہو، اللہ کے حبیب نے فرمایا ہو۔ جب اللہ کے رسول سے پوچھا گیا، جب آپ نے یہ مسئلہ بیان کیا، جنت کے 8 دروازے ہیں، کوئی حج والا دروازہ، کوئی نماز والا دروازہ، کوئی زکوٰۃ والا دروازہ، کوئی خیرات صدقات والا دروازہ، کوئی ذکر اذکار والا دروازہ۔ جس بندے نے دنیا میں جو زیادہ نیکی کی ہوگی، رب العالمین کے پیغمبر فرماتے ہیں جنت کا وہ دروازہ اسے آواز دے گا،
اے بندے تو اس میں سے داخل ہو جا، تو نے حج زیادہ کیے یہاں سے داخل ہو جا۔ صدیق اکبر نے کھڑے ہو کر عرض کی اللہ کے رسول، کیا اللہ کے بندوں میں کوئی ایسا بندہ بھی ہے جسے جنت کے 8 دروازے آواز دے؟ آپ نے فرمایا انت منہم یا صدیق، اے صدیق وہ بندہ جس کو جنت کے 8 دروازے آواز دیں گے، اے ابو بکر ہم سے داخل ہو جا، یہ عزت ہمیں بخش دے، وہ تو ہے۔ جس کو اللہ کے رسول نے اتنا مرتبہ اور مقام دیا ہو کہ جنت کے 8 دروازے اس کو بلائیں، اس کو آواز دے، اور پھر کوئی بدبخت بولے کہ مجھے اس کے ایمان میں شک، مجھے اس کے ایمان میں شک، من گھڑت باتیں، من گھڑت باتیں۔ میں سمجھتا ہوں سچی بات ہے، یہ محرم کے دنوں میں ہمارے بہت سارے ساتھی کہتے ہیں یہ سینہ کو بھی حرام ہے، پیٹنا حرام ہے۔ میں کہتا ہوں یہ بتایا ہی نہیں کرو کہ حرام ہے، بولو سب سے اچھا کام ہی یہی ہے، اس لیے کہ جس سینے میں صدیق و عمر کی محبت نہ ہو ان سینوں کو سدا پٹتے ہی رہنا چاہیے، سدا پٹتے رہنا چاہیے۔ اور مجھ سے کوئی پوچھتا ہے نا کہ یہ سینہ کو بھی یہ کیا ہے، میں کہتا ہوں یہ بغض صحابہ کی سزا ہے، یہ بغض صحابہ کی سزا ہے جو اللہ نے دنیا میں دے رکھی ہے ان لوگوں کو، اپنے ہاتھوں سے ان کو چھریاں کلہاڑیاں۔ کتنے ذاکر کہتا ہے کہ جی وہ نیپال میں صبح جاتے ہیں چھریاں مارتے ہیں مر جاتے ہیں، شام کو عباس آتے ہیں پاؤں مارتے جاتے ہیں، سارے اٹھتے جاتے ہیں، شام کو گھر آ جاتے ہیں۔ کراچی کے ایک جعفری ہیں، سنا ہے آپ نے یہ کلپ کبھی؟ اب تو نیا کلپ، وہ تو نیپال والا تو پرانا ہو گیا، اب تو چائنا کا کلپ ہے، جاپان کا ہے اور فرانس کا ہے۔ وہ کہتا ہے آپ ملکوں کے نام گنتے جاؤ، میں آپ کو پوسٹیں بنا بنا کے دیتا جاؤں، یہ الفاظ ہیں۔ میں نے کہا اس کو کہو اللہ کے ولی ہم سب کو یقین آ جائے گا، تمہیں نیپال لے چلتے ہیں، ہم وہاں تمہیں مار دیں گے، اور شام کو تو عباس کو بول تیرے کو آ کے اٹھائیں گے، بس مسئلہ ہی حل۔ میرے بھائی یہ سب ایسی باتیں ہیں، لوگوں کو گمراہ کرنا، یہ سب کھانے پینے کے دھندے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کا عذاب پڑا ہے کراچی میں، ایئرپورٹ کے پاس ایک پیچھے ایک علاقہ ہے بھٹائی آباد، وہاں انہوں نے بڑے ایک دوسرے کے مقابلے میں آ کر وہ بڑے لوہے کے پائپ لگا کر اوپر پنجہ لگا کر پھر وہ علم بنایا کالا، جلوس نکالا اس کو اوپر، کہیں وہ ظاہر بات ہے ایئرپورٹ کا ایریا ہے تو وہ بڑی وہ ہائی پاور کی وہ 5000 واٹ کیا ہوتا ہے وہ اس کی لائن گزر رہی تھی اوپر سے، وہ لوہے کا پائپ اس کو جا ٹکرایا، اور لوہے کا تھا اور لمبا تھا تو ایک آدمی سے اٹھایا بھی نہیں جا رہا تھا اور اس کا بیلنس بھی نہیں ہو رہا تھا، 5-6 بندوں نے اسے پکڑا ہوا تھا، وہ تو پتہ بھی نہیں چلا، بس اوپر لگا اور بندے نیچے تڑپنا شروع ہو۔ آپ نے شاید خبر سنی ہو، تو یہ اللہ رب العالمین کا عذاب ہے۔ اب وہ کہیں گے شہید ہو گئے، ابو بکر کا بغض دل میں رکھ کر کوئی شہید نہیں ہوتا ہے، ذہن میں رکھ۔ اللہ رب العالمین ہمیں یہ توفیق دے۔ مجھے جو وقت ملا تھا میرا خیال ہے میں اس وقت سے بھی 5-10 منٹ 15 منٹ تجاوز کر چکا ہوں۔ اب آپ کے سوال و جواب کا وقت ہے۔ کسی ساتھی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں، مختصر سوال کیجئے، اور کوئی زیادہ فائدے والے ہوں تو وہ کیجئے، غیر ضروری سوال نہ کیجئے ورنہ آپ کے چاول ٹھنڈے ہو جائیں گے اور اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہوگا۔